السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو کتب سیرت رسول کے مطالعہ کرنے کی اہمیت کے سلسلے میں ہے، اور خصوصاً آج کے زمانے میں اسلام کے خلاف جو شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اس کا جواب ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دے سکتے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اخی العزیز، میرے بھائی، نحتاج ایھا الاخ الی دراست کتب السیرت فی ہذہ الایام اکثر مما نحتاج الیہا فی الایام الماضیہ۔ ہمیں ان دنوں میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں سیرت کی کتابیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کنا نقبل علی دراستها فی الایام الماضیہ لقول اللہ عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ گزشتہ دنوں میں سیرت کی کتابیں پڑھنے پر متوجہ ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ فَكُلُّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ حَيَاتَهُ فِي ضَوْءِ السِّيرَةِ يجب علیہ ان یعکف علی دراست الکتب التی الفت حول السیرۃ المطہرہ۔ ہر وہ شخص جو سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اس پر ضروری ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کا پابند اور عادی ہو جو سیرت مطہرہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یدرسها بجد و امعان، ان کتابوں کو محنت اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں، لأن السیرۃ النبویۃ تستوعب اصول جمیع الحالات التي يحتاج الیہا البشر، اس لیے کہ سیرت نبویہ ان تمام حالات کے اصول پر حاوی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وقد مرت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأحوال مختلفہ لتکون اسوة لجمیع الحالات التي یمر بها الانسان فیجد فیہا الدارس توجیہا لکل مرحلة من مراحل الحیاة۔ اور تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف حالات سے گزری ہے تاکہ وہ نمونہ ہو ان تمام حالات کے لیے جس سے انسان گزرتا ہے۔ پس اس میں سیرت کا مطالعہ کرنے والا زندگی کے ہر موڑ کی رہبری پاتا ہے۔ فیرا فیہا نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کل حالت من الصبر والاستقامت والعفو والتسامح والسلم والحرب والحزن والفرح والجوع والشبع والبيع والشراء والصحة والمرض والضعف والقوة والغلبة والانتصار والحكم والسيطرة والنوم واليقظة والحل والترحال وتحمل الأذى وقلة الأنصار والعتاب والتأنیب واللین والشدة والحب والکراہیہ والرضا والسخط والہم والفکر والسکوت والتکلم وغیرها من الحالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته۔ پس اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت کو دیکھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر،
استقلال و ثابت قدمی، عفو و درگزر، صلح و جنگ، غمی و خوشی، بھوک و شکم سیری، خرید و فروخت، صحت و بیماری، قوت و ضعف، غلبہ و کامیابی، فیصلہ اور کنٹرول، خواب و بیداری، سفر و حضر، تکالیف کو برداشت کرنا، مددگاروں کی کمی، عتاب اور زجر و توبیخ، نرمی و سختی، رضامندی و ناراضگی، غم و فکر، خاموشی و تکلم وغیرہ حالات جو انسان کو اس کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ لکننا نحتاج فی هذه الایام الى دراست الکتب السیرۃ النبویہ بسبب آخر، لیکن ہمیں ان دنوں ایک دوسری وجہ سے سیرت کی کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے، وهو اننا لا نستطيع ان نقاوم تلك الحملة الإعلامية التي تثار بين الحين والآخر ضد المسلمين وتحاول التشكيك في نقاء هذا الدين الحنيف وسماحته وعدالته، لیکن ہمیں ان دنوں ایک دوسری وجہ سے سیرت کی کتابوں کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ہم اس پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو وقتاً فوقتاً آئے دن مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے جاتے ہیں، اور اس دین حنیف کی پاکیزگی، فراخ دلی اور مساوات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ وَتُوَجَّهُ إِلَىٰ أُمَّتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ تُهْمَةُ الْعَنْفِ وَالْإِرْهَابِ وَالْقَسْوَةِ وَالِاجْتِهَادِ، وَتُوَجِّهُ إِلَىٰ أُمَّتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ تُهْمَةَ الْعَنْفِ وَالْإِرْهَابِ وَالْقَسْوَةِ وَالِاجْتِهَادِ فِي مِثْلِ هذه الظروف إِلَىٰ دِرَاسَةِ كُتُبِ السِّیرَۃ، اور امت مسلمہ پر دہشت گردی، سختی اور ظلم و بربریت کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں سیرت کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے، لأننا لا نتمكن من الرد على هذه الحملات التي يشنها أعداء الإسلام إلا إذا درسنا كتب السيرة والكتب التي تستوعب حياة الصحابة رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ ان حملوں کا جن کو اسلام کے دشمن انجام دیتے ہیں اس کی تردید پر ہم اسی وقت قادر ہو سکتے ہیں جب ہم سیرت رسول اور سیرت صحابہ پر مشتمل کتابوں کو پڑھیں، لأن هذه الكتب ترد على كل ما يوجه إلى الإسلام من تهمة وتفند كل ما ينشر له من شائعة لتشويه صورة الإسلام النقية الطاهرة، اس لیے کہ یہ کتابیں ہر اس الزام کی تردید کرتی ہے جو اسلام پر لگایا جاتا ہے، اور ہر اس افواہ کو جو اسلام کی پاکیزہ صورت کو بگاڑنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے اس کو غلط ثابت کر دیتی ہیں۔ فَهَذِهِ الْكُتُبُ تُعْطِينَا السِّلَاحَ الَّذِي نُدَافِعُ بِهَا عَنْ دِينِنَا وَنَنْتَصِرُ بِهِ، پس یہ کتابیں ہمیں وہ ہتھیار یعنی وسائل فراہم کرتی ہیں جس کے ذریعے ہم ہمارے دین کا دفاع کریں اور جس کے ذریعے ہم ہمارے دشمنوں پر غالب آ جائیں۔ وَنُقَاوِمُ بِهَا تِلْكَ الْحَمَلَاتِ الْإِعْلَامِيَّةِ الَّتِي تُثَارُ ضِدَّنَا،
اور ان پروپیگنڈوں کا مقابلہ کریں جو ہمارے خلاف برکائے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔